بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران، یہ مہینہ جو چل رہا ہے شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے میں 6 نفلی روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ رواہ مسلم فی کتاب الصیام، کہ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الصیام میں، حدیث نمبر 1164۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ کصیام الدہر، الدہر سے مراد یہاں سال ہے، سنہ ہے۔ اس حدیث کی تفسیر یعنی کصیام الدہر کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ من جاء بالحسنة فلہ 10 امثالها، کہ جس شخص نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر 1 سال کے روزے رکھے۔ تو ان شوال کے 6 روزوں کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے کہ مستحب ہے؟ تو ان 6 روزوں کو رکھنا مستحب ہے۔ جو شخص رکھنا چاہے اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ جو نہیں رکھنا چاہتا ہے گناہ نہیں ملے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ان 6 روزوں کی حکمت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ انہا تجری مجر الجبران لرمضان وتقضی ما وقع فیہ من التقصیر فی الصوم، کہ یہ جو 6 روزے ہیں اگر کوئی شخص ان کو رکھتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں جو تقصیر، جو کوتاہی ہوئی ہے روزے میں، تو ان کے لیے جبران کا سبب بنتی ہے اور ان کوتاہیوں کو، کمیوں کو ختم کر دیتے ہیں یہ شوال کے 6 روزے۔ اب آتے ہیں کچھ اس 6 شوال کے روزوں کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلا شوال جو ہوتا ہے عید کا دن، تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں میں، پہلے بھی بہت ساری خواتین میں اور بھائیوں میں چیز عام تھی کہ وہ کہتے تھے عید کے دن آدھا روزہ ہے، یعنی عید کے بعد پھر روزہ رکھتے تھے۔ یہ غلط ہے۔ مکمل عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے پہلے شوال کو۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص ان روزوں کو رکھنا چاہتا ہے تو وہ 2 شوال سے رکھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ جو شرعی عید الفطر ہے وہ 1 دن ہے، تو دوسرے شوال سے ان روزوں کو رکھا جا سکتا ہے جو بھائی رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان روزوں کو لگاتار رکھیں پے در پہ، یا ناگا بھی کر سکتے ہیں، وقفے سے رکھ سکتے ہیں شوال کے مہینے میں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے، اس الامر فیہ واسع، اس مسئلے میں گنجائش ہے، وسعت ہے کہ چاہے کوئی شخص لگاتار رکھے افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص لگاتار نہیں رکھ سکتا تو متفرق طور پہ ناگے کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ جیسے کسی نے آج روزہ رکھا، اس کے بعد 2 دن کے بعد پھر اس نے روزہ رکھا، پھر 2 دن کے بعد گیپ کر کے پھر اس نے روزہ رکھا، اس طرح سے اس نے 6 روزے مکمل کیے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے پورے ہونے چاہیے، چاہے لگاتار یا افضل ہے، چاہے ناگا کر کے جیسے بھی ہو، لیکن شوال کے مہینے میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے رمضان المبارک کے روزے چھوٹ گئے ہوں، چاہے وہ کسی عذر کی بنا پر، تو کیا وہ بھی ان روزوں کو رکھ سکتا کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں راجح یہ ہے، اس کو علماء کرام نے بیان فرمایا واللہ اعلم،
کہ پہلے وہ قضا دے، جو رمضان مبارک کے روزے چھوٹے ہیں جلدی سے وہ قضا دے، 6 دن کے روزے چھوٹے ہوں، 7 دن کے، 10 دن کے، وہ قضا دے، اور اس کے بعد پھر ان 6 روزوں کو رکھے، انشاءاللہ پھر اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ نہ کرے کہ پہلے ان روزوں کو رکھے پھر قضا، اس طرح سے نہ کرے۔ یہ اس سلسلے میں ایک راجح مسئلہ بیان کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ اور ایک ضروری تنبیہ یہ ہے کہ بعض لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ جس شخص نے یہ روزے رکھ لیے ہے، یہ روزے 6 روزے ایک مرتبہ جس نے رکھ لیے، وہ ہمیشہ زندگی بھر اس پر واجب ہو جاتا ہے ان روزوں کو رکھے۔ یہ بات لوگوں میں عام ہے، لیکن اس بات پر کوئی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ اہل علم سے اس طرح کی کوئی بات ملتی ہے، تو یہ کلام باطل ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر آدمی 1 سال آپ مثلاً اس مرتبہ اگر 6 روزے رکھ رہا ہے، آئندہ سال اگر نہیں رکھ سکتا تو کوئی واجب ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ وہم جو لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ غلط فہمی جو پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے کہ واجب ضروری نہیں ہے ان روزوں کو رکھنا ہر سال۔ اس سال آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ رکھ لیجئے، اور اگلے سال اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان روزوں کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وقت بڑا قیمتی ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، وقت کو ضائع نہ کریں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، اسی طرح سے ہماری دن بھی رخصت ہو جائیں گے، اس شوال کا مہینہ بھی چلا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ان شوال کے روزوں کو رکھ لیں، پتہ نہیں آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے، آئندہ مرتبہ شوال کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی، کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔